کر دو. نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود برحق الا اللہ، سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. وہ جانتے تھے کہ یہ محمد نے کیا کہہ دیا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. ہم نے تو خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے، اس کا کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے تھے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کی دعوت دی اور مکہ کے مشرکین اور اس دور کے جو بھی لوگ تھے، جب ان لوگوں نے توحید کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے یہ بتایا اپنے بندوں کو اس توحید کو اقرار اگر تم کر لیتے، کلمہ اگر پڑھ لیتے ہو تو کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا قرب کیسے حاصل کرو گے، اللہ کے قریب کیسے جاؤ گے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد، اب پہلے تم مشرک تھے اب مسلمان ہو گئے. پہلے کیا تھے؟ کافر تھے، مشرک تھے، کلمہ پڑھ لیا اب تم مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگوں نماز پڑھو، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. کیا پتہ چلا کہ اس سے پہلے، ایمان لانے سے پہلے تم مشرک تھے. اب جب ایمان لے آئے ہو تو پہلے کی حالت اور بعد کی حالت، ان دونوں کے درمیان جو حد فاصل ہے، جو فرق کرنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز پڑھو، کلمہ پڑھ کے مسلمان بنے ہو تو اب نماز چھوڑ کر کے پہلے والی حالت کی طرف، مشرکین کی طرح نہ ہو جاؤ. نماز کو اگر میرے بھائی کوئی شخص چھوڑتا ہے، مسلمان ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ ان بین الرجل والشرک والکفر، آدمی کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا ترک. اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، مسلمان نماز ترک کر دیا، اس کے اور کافر و مشرک کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں رہا. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور یہ جو مشرکین ہیں ان کے درمیان جو معاہدہ ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، وہ معاہدہ کیا ہے؟ نماز ہے. العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا، جس نے نماز چھوڑ دی، فقد کفر، تحقیق کی اس نے کفر کیا. اللہ. اسی لیے روایت میں موجود ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمل میں سے کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے الا ترک الصلاۃ، مگر یہ کہ نماز ترک کرنے کو کفر سمجھتے. کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ دے کسی وجہ سے، حج چھوڑ دے کسی وجہ سے، فرضیت کا منکر نہیں. اس بات کو سمجھ لے، چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ حج چھوڑ دیا، زکات چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، اس کو کافر نہیں سمجھتے تھے. چھوڑنے کا مطلب آدمی نفسانی خواہشات کی بنا پر، سستی اور کوتاہی اور کاہلی کی بنا پر چھوڑ دے. ایک آدمی شراب پیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ شراب پیتا ہے، لیکن شراب کو حرام سمجھ کر پیتا ہے. مسئلہ سمجھ لے، شراب پیتا ہے لیکن شراب کو حرام سمجھ کر کے پیتا ہے کہ شراب حرام ہے، نہیں پینا چاہیے. وہ گناہگار ہے. وہ مومن بایمانہ و فاسق بکبیرتہ، یعنی سنت کا عقیدہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے، اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے فاسق ہے. ایمان اور فسق دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ایک آدمی چوری کرتا ہے لیکن چوری کو غلط سمجھتا ہے، لیکن دنیاوی لالچ لا کے چوری کرتا ہے، زنا ہے، حرام سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ میری شریعت، میرے دین، میرے اسلام کے اندر جس دین کو میں نے اختیار کیا اس کے اندر زنا حرام ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، لیکن زنا کرتا ہے گناہگار ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو دنیا میں اس کو سزا مل جائے، چاہے آخرت میں اللہ اس کو عذاب دے نہ دے، اللہ کا معاملہ ہے. لیکن
ایک آدمی اگر شراب کو حلال سمجھ کے پیتا ہے، فرق سمجھے، وہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا دین اسلام میں کیا ہے؟ حلال ہے، دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے، حرام سمجھ کر کے کرتا ہے، گناہگار ہے لیکن مسلمان ہے، اگر وہ سمجھے کہ شریعت میں چوری حلال کر سکتے ہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، جائے، اگر وہ چوری کے حلال ہونے کا قائل ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ زنا کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ زنا حرام ہے، لیکن زنا کو حلال سمجھے کہ دین اسلام کے اندر زنا کرنے کی اجازت ہے، وہ اس کی علت کا اگر قائل ہو، دار اسلام سے خارج ہے۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یہ موجود ہے کہ وہ اگر کوئی آدمی نفسانی خواہشات اور کوتاہی کی بنا پر نماز چھوڑ دے، نماز نہیں، زکوٰۃ، حج، صوم، کسی بھی عمل کو چھوڑ دے، اس عمل کے چھوڑنے کے وہ لوگ کفر نہیں سمجھتے، لیکن نماز کے چھوڑنے کے وہ کفر سمجھتے۔ نماز چھوڑ دیا، مسلمان نہیں۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، کہ جس نے نماز چھوڑ دی دین اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں۔ میرے بھائی، سعودی عرب کی جو لجنت دائمہ ہے، سعودی عرب کے شیخ صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ علامہ ابن باز، اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء کرام، یعنی کہ سعودی عربیہ کی جو لجنت الدائمہ ہے، جو فتویٰ کی کمیٹی ہے، حیات کبار علماء کی جو جماعت ہے، ان تمام کا متفق فتویٰ ہے۔ وہ فتوے اردو زبان میں بھی ٹرانسلیشن بہت سارا ہو چکا ہے، عربی کے اندر موجود ہے۔ تمام فتووں کے اندر علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ مفتی حرم، بہت بڑے مفتی تھے علامہ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر کوئی آدمی نماز چھوڑتا ہے، بیوی نماز پڑھتی ہے اور شوہر نماز چھوڑتا ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ حضرت مرد کیا کرتے ہیں؟ نماز نہیں پڑھتے۔ مرد کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھتے۔ اب جو بیچاری عورت ہے خوب قرآن پڑھ رہی ہے، نماز پڑھ رہی ہے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ আমার মেয়ে আছে, নামাজ পড়ে নিল, আমার বউ পড়ে নিল, আবার আমার পড়ার দরকার নেই, আমি তো নামাज पढ़ लिया, हो गया, घर में अल्लाह का नाम हो रहा है। औरतें खूब रोजा रखती हैं, नफिल रोजा रखती हैं, नमाज पढ़ती है, मर्दों को कोई मतलब नहीं। इब्न बाज रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तमाम उलमा से इस किस्म के सवाल किए गए, औरत नमाज पढ़ती है, मर्द नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या कहा कि निकाह टूट गया। क्या कहा? निकाह टूट गया, निकाह ही नहीं रहा। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक और उनके मौक़िफ़ के मुताबिक, और जो ये हदीसें हैं, अल हदीस लती बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फक़द कफ़र, इन्न बैन अर्रजुल वल कुफ्र व शिर्क तर्कुस सलाह। अब इस तरह की जो हदीस है वो ये बताती है कि मन तरकस सलात मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी ताक़ीद किया उसने कुफ्र किया। उन उलमा का ये फतवा है कि शौहर बेनमाजी और बीवी नमाजी दोनों का निकाह टूट गया। अब जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा भी आप समझ जाए हलाल ही नहीं रहेगा, निकाह ही टूट गया। और अगर शौहर नमाजी है, बीवी बेनमाजी है, तभी निकाह टूट गया। अब उस फतवे को हम अपने हिंदुस्तान के यहाँ अप्लाई नहीं करते। क्यों? यहाँ के लोग नमाज की अहमियत से ना वाकिफ। अगर इस फतवे को अप्लाई कर दिया जाए यहाँ पे, तो हमारे माशरे के अंदर 90% घराने ऐसे हैं जहाँ के शौहर में और बीवी में कोई एक नमाजी कोई एक बेनमाजी। तो पता चला जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं सब जो है वलद ज़िना हो जाएंगे। ये मसले को समझते नहीं। तो इतनी सख्त वईद है, उलमा के फतवा में मौजूद है। और सबसे जो कमजोर और सबसे सहूलत वाला जो मसलक है वो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। अगर कोई नमाज ना पढ़े, तमाम इमामों के नजदीक उसी गर्दन मार दो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब तक नमाज ना पढ़े उसको जेल में बंद कर दो, कैद खाने में डाल दो, जब तक तौबा ना करे, नमाज ना पढ़े, तब तक उसको रिहा न करो। आजान बेनमाजी घूम रहा है, मस्जिद में अजान हो रही है, नमाज का कोई मतलब नहीं। डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, लेकिन मेरे भाई अगर वो फतवा ही दुरुस्त हो, अल्लाह के नजदीक आप कर करके जाएं, वोटर लिस्ट के अंदर, आधार कार्ड के अंदर, पैन कार्ड के अंदर, सरकारी कागजात के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपका लिखा हुआ है नाम हबीबुल इस्लाम, शेख रबीउल, शेख हबीबुल, शेख फलाना, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, रिलीजन इस्लाम,
لیکن جب مر کر کے قبر میں جائیں گے اگر اللہ کے نزدیک آپ مسلمان نہ رہے تو غور کرنے کا مقام ہے. اور لوگ اٹھ کر کے بھاگتے کہ کیا ضرورت ہے مولانا صاحب نماز کے بارے میں بول رہے ہیں. ایسا پہلی بار ہوا کہ لوگ بھاگ گئے. کیوں؟ نماز کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے. میرے بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے نماز ایک ایسی عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کیا کہا؟ ان اول ما تدعوهم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ. معاذ سب سے پہلے انہیں جس چیز کی طرف بلانا وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہوگی. اگر اس کو قبول کر لے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے 5 وقت کی نماز ان پر فرض کی. کلمہ پڑھنے کے بعد نماز بھی پڑھنی ہے. اور میدان جنگ کے اندر میں جب دشمنوں سے جنگ ہو میدان جنگ کے اندر تو فرمایا کہ جنگ کرنے کے بعد کن سے جنگ نہیں کرنی. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر سورۃ توبہ کے آیت نمبر 5 میں فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کی ادائیگی کریں اور زکوٰۃ دیں تو آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں. یعنی نماز پڑھیں تو آپ کو مسلمان سمجھیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پہ شب خون مارتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو جس بستی سے اذان کی آواز سن لو سمجھو کہ مسلمان کی بستی. اور اسی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور اگر زکوٰۃ دیں تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کیا پتہ چلا؟ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے آپ کا دینی بھائی نہیں ہے. سرکاری بھائی ہوگا, ڈاکومنٹ کے حساب سے بھائی ہوگا, باپ کی طرف سے بھائی ہوگا, لیکن دینی بھائی نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ توبہ کریں نماز پڑھیں زکوٰۃ دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو تمہارے دینی بھائی ہیں. نماز نہیں پڑھے گا دینی بھائی چارگی ختم ہو گئی. لیکن آج کا مسلمان المیہ ہے, عجیب و غریب معاملہ ہے, بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہم ایک کا مسلمان. وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا, اب چوری کروں, زنا کروں, نماز نہ پڑھوں, جس قدر برائیوں میں ملوث رہوں, میں چونکہ مسلمان ہوں ایک نہ ایک دن مجھے جنت میں جانا ہے. گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت میں اس کی ٹھیکیداری ہے, جنت میں اس کو جانا ہی جانا ہے, جنت کی اس کو سرٹیفکیٹ مل چکی ہے. میرے بھائی صرف اس گمان میں رہنا کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں. اللہ نے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے, مجھے جنت میں جانا ہی جانا ہے. کلمہ پڑھ لیا, مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا, عمل کروں نہ کروں. میرے بھائی یہ جو سوچ ہے, یہ جو فکر ہے نا, یہ یہودیوں کی فکر ہے. یہودی اور عیسائیوں کی فکر. اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ یہودی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحد. ارے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں, اس کے پسندیدہ لوگ ہیں, ہم جہنم میں تھوڑے ہی جائیں گے. ایک دوسری جگہ اللہ نے ان لوگوں کا, بنی اسرائیل کا, یہودیوں کا قول نقل کیا. وہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ. ارے ہاں پہلی بات تو ہم جہنم میں جائیں گے, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ ہم نبیوں کی قوم سے ہیں, ہمارے خاندان میں بڑے بڑے نبی آئے, اسحاق علیہ السلام آئے, اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام آئے, یعقوب علیہ السلام آئے, عیسیٰ علیہ السلام آئے, موسیٰ علیہ السلام آئے, سلیمان علیہ السلام آئے, زکریا علیہ السلام آئے, داؤد علیہ السلام آئے, سب بنی اسرائیل کے انبیاء ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں تو بڑے بڑے نبی آئے ہیں نا, ہم اللہ کے سب سے محبوب بندے ہیں, ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. لن تمسنا النار, اور اگر چلے بھی گئے آگ ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گی, چھوئے گی نہیں, سوائے چند دن کے. تھوڑا دن ہم جہنم میں رہیں گے, پھر نکل جائیں گے. آج یہ جو ڈھٹائی ہمارے اندر ہے, ہم نماز پڑھنے نہ پڑھیں, دین پہ عمل کریں نہ کریں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے, جنت میں کبڈی کھیلیں گے, جنت میں ہمارے ٹھیکیداری ہے. میرے بھائی یہ بہت بڑی بھول ہے, یہود و نصارہ اور بنی اسرائیل کی یہ بھول ہے. آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا, فرمایا اللہ رب العزت نے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. سورہ مریم کی آیت نمبر 59.
60 اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، اور اس کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جو انتہائی نالائق جانشین ثابت۔ باپ نماز پڑھتا تھا، بیٹا بے نمازی، دادا نماز پڑھتا تھا، پوتا بے نمازی، ماں نماز پڑھتی تھی، بیٹی بے نمازی، اس کی نانی دادی نماز پڑھتی تھی، اس کی نسل بے نمازی۔ اللہ نے فرمایا اس کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ کیا ہم اس قسم کے ناخلف جانشین بننا چاہتے ہیں کہ ہم نماز کو چھوڑیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ جائیں، جس کی بنا پہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم میں ڈال دے؟ اللہ نے فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جہنم میں جانے سے بچے گا کون؟ ابھی بھی موقع ہے، إِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کرے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ، ایمان لے کر کے آئے، جیسے اللہ نے بتایا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جیسے صحابہ ایمان لے کر کے آئے، صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لے کر کے نہ آئے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے۔ نماز، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، صحابیات کہتی ہیں، اللہ کے رسول اپنے گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اپنے فیملی ممبرز کے درمیان بیٹھے ہوتے، دنیا کی امور اور دنیاوی معاملات کی گفتگو ہو رہی ہوتی، گھر گھرانے کی گھریلو باتیں ہو رہی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ فرماتی ہیں جیسے ہی اذان ہوتی، مؤذن کی اذان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں پہنچتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح قد قامت الصلاۃ۔ کوئی اذان میں نہیں دی کہ ترتیب کے ساتھ پڑھو، یعنی اذان کے کلمات جیسے نبی کے کان میں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں گواہی دیتی ہیں، امہات المومنین گواہی دیتی ہیں، نبی ہمارے لیے اجنبی ہو جاتا، ایسا لگتا کہ کبھی پہچانتے ہی نہیں ہے، میں ان کی بیوی ہوں، وہ میرے شوہر ہے، فیملی ممبر، نہ بالکل اجنبی۔ بعض جگہوں پہ ذکر کیا کہ ہمارے سلف اگر کوئی سوئی میں ایسے دھاگا دے رہا ہوتا، اذان کی آواز آتی، اسٹاپ، وہی میں رک جاتے، اللہ کے رسول اذان کی آواز سنتے ہی اپنے گھر والوں کے لیے اجنبی ہو جاتے، بالکل اجنبی، گویا کہ آپ اپنے گھر والوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ فوراً اذان کے بعد نماز کے کام میں لگ جاتے ہیں، وضو کرنا ہے، رفع حاجت کرنا ہے، اگر پیٹ کے اندر کوئی گرانی ہے، پیٹ خالی کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اس کے بعد مسجد کی طرف جانا، نماز اور نماز سے متعلق چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دنیا والوں سے میرا مت ہو جاتے، لیکن ہمارا کیا ہے؟ حاجی صاحب دکان کے اندر موجود ہیں، اذان ہو گئی، ایک کسٹمر آتے سامان بکری کر دی، ارے اس کو بیچ دوں، اس کو بیچ دوں، گھڑی دیکھ رہے ہیں، ارے بھائی جلدی جلدی سامان خریدو، گویا کہ اذان ہو جانے کے بعد اس کو کیوں دکاندار کو کہ ہم اور آپ دنیاوی معاملات میں بیٹھے ہیں، گپ مار رہے ہیں، مدرسے کے ہم مولوی مدرسے میں بیٹھے ہوئے، اذان ہو گئی، ارے چلو وصل آیا متقی بنا بنا اذان ہوئے گا، چھ لوگ نماز پڑھتے، اور جو مولانا صاحب ہیں مدرسے کے بچے بیچارے آگے صف میں نماز نہ پڑھے تو سختی اور کاروائی، مار پیٹ، مدرسے کے مولوی اللہ ہم سب کو ہدایت دے، سب سے پیچھے والے سب نے امام نے سلام پھیر دیا، بس وہ بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ہماری حالت ہے۔ مولوی وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ارے آخری